جیسے نائی کوئی ہے، نائی حجام ہیئر کٹر، تو وہ اگر یہ لکھ کر لگا دے کہ میں داڑھی نہیں مونڈوں گا اور ایک مٹھی سے بھی نہیں گھٹاؤں گا، میں صرف سر کے بال بناؤں گا یا خط بناؤں گا. خط لوگ خط بھی سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کرنے کو خط کہتے ہیں. داڑھی کو چھوٹی کرنے کو خط نہیں کہتے، بلکہ وہ جو گال کے سائڈ پر جو ہوتے ہیں نا بال، ان کو لینے کو گردن سے تھوڑا سا لے لیتے ہیں لوگ، اس کو خط اسی کو کہتے ہیں. یا جو ایک مٹھی میں پکڑنے کے بعد جو بال زائد ہے اس کو تراش لیا، تو یہ خط میں چلو اس کو لے لیں ہم. تو یہ سب صورتیں تو جائز ہیں، لیکن ایک مٹھی سے داڑھی کو گھٹانا یہ حرام، داڑھی منڈانا یہ بھی حرام. تو اس کی اجرت بھی خبیث کہا گیا ہے، ناپاک ہے اس کی اجرت. لے بھی لیے تو اس کو خیرات کرنا پڑے گا، کھا نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں وہ نائی اگر بورڈ لگا دے گا تو بھوکا نہیں مر جائے گا، اس کے پاس انشاءاللہ زلفیں بنانے والے پہنچ جائیں گے. اگر انگریزی بال جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں وہ بھی اگر بناتا ہے تو کم از کم اس کی روزی خبیث نہیں ہے، کہ زلفیں تو معاشرے میں رائج نہیں ہیں. دعوت اسلامی والے رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے دعوت اسلامی والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن بظاہر دعوت اسلامی والے تھوڑے یا آدھے دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں، ادھورے. جو پورے دعوت اسلامی والے آپ دیکھیں گے نا وہ زلفوں والے ہوتے ہیں. میری اپنی ذاتی بات ہے. باپا یہ شاید آپ کی اس طرف نظر گئی ہو کہ ایک نوجوان طبقہ ہے اس وقت، جو کہیں نکلنا ہوتا ہے تو نظر آتے ہیں. نوجوان طبقہ ہے جو آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے، وہ پورے بال رکھ رہے ہیں. وہ مطلب وہ زلفوں والا ان کا انداز نہیں ہے، ٹوپی والے نہیں ہے. مطلب وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی اداکار نے ایسا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری قوم اداکاروں کے پیچھے بہت چلتی ہے. تو بالکل پورے بال رکھ رہے ہیں. اب پونی لگاتے ہیں، یہ بس کیا گھوڑے کی پونچھ بھی بناتے ہیں پیچھے. ایسے بے وقوف میں واقعی گھوڑے کی پونچھ تو ہوتی ہے، وہ اس طرح مطلب پونچھ نما، گھوڑے کی پونچھ نما، یہ باقاعدہ پونی لگاتے بھی دیکھے میں نے. ہم کو دیکھ کر شرم آتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی. شرم مگر ان کو نہیں آتی. یہ ہم پر ہنستے ہم ان پر ہنستے ہیں، یہی ہوا نا. تو بس یہ بیچارے سب نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. محبت سے پیار سے سمجھایا جائے کہ پورے بال رکھیں تو سنت کی نیت کریں، زلفوں کی طرح زلفوں کے انداز میں رکھیں. اور پونی بنانا یہ تو عورت کی مشابہت ہے نا، عورت کی مشابہت ہے پونی جو بناتی ہیں عورتیں. تو یہ تو عورت کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہو جائے گی پھر. تو بس یہ اس طرح کے لوگ تو اب رکھتے ہیں. ایکٹروں کو ہی دیکھا ہوگا پہلے، کیونکہ میں نے جب وہ زلفیں رکھی تھی اس دور میں جب کوئی زلفیں نہیں رکھتا تھا عام طور پہ، تو مجھے وہ آوازیں لگاتے تھے. داڑھی بھی جب سے آئی رکھ لی تھی، مولانا ہپی بولتے تھے، آوازیں کستے تھے مولانا ہپی. تو پھر مجھے پتا چلا کہ کوئی بدبخت ایکٹر تھا، اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے مر گیا. میں اپنی جوانی کی بات بتاتا ہوں. اس نے ایسے بال رکھے ہوں گے، وہ فلم میں آتا ہوگا، کسی نے بتا دیا ہوگا مجھے کہ اس لیے آپ کو مولانا ہپی بولتے ہیں کہ آپ نے یہ زلفیں رکھی ہے نا. تو اس نے بھی یہ اس طرح لمبے بال رکھے تھے، فلم ایکٹر نے. تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے اس کی نقل کی ہے، لیکن میں نے تو اپنے آقا کی نقل کی تھی، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی تھی. تو شرارت میں مولانا ہپی کر کے آوازیں لگاتے تھے. لیکن میں تو پرانا ضدی ہوں، بہت ضدی ہوں. میری مدنی ضد، لاکھ ہپی بولے، قادیانی بولتے تھے میرے کو داڑھی دیکھ کر، جس کی جو سمجھ میں آتا تھا معاذ اللہ آوازیں لگاتے تھے. لیکن میں ضدی، میں نے نہ کبھی داڑھی ایک مٹھی سے گھٹائی، نہ مونڈی کبھی زندگی میں. زلفیں بھی میں نے الحمدللہ یہ ہپی سن کر میں نے کبھی بھی زلفیں خطا نہیں کی. اپنی سر ضرور منڈوائے ہیں میں نے، زلفوں کو ضائع نہیں کیا اپنی. مجھے یاد نہیں پڑتا جب سے زلفیں رکھی ہوں تو میں نے مطلب زلفوں کو چھوٹے چھوٹے بال کر کے، وہ جس طرح انگلش بال آج کل رکھتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا. جب سے زلفیں اپنائی ہیں تب سے یاد پڑتا کہ میں نے زلفیں ہی رکھی ہے یا سر منڈوایا. کہ حدیث وہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ یا تو پورے بال رکھے یا سر منڈوائے. تو سر منڈوانے میں ایک تو یہ کہ وہ انہیں احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈواتے، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات گرمی، سستی، خارش کی وجہ سے بھی سر منڈوانا پڑتا ہے. لیکن اب خیر میں نے سر منڈوانا کچھ عرصے سے بالکل ہی ترک کر دیا.
کہ میں سر منوا لیتا تھا ٹھنڈک کے لیے یا اس طرح، تو پھر اسلامی بھائی پھر زلفیں نہیں رکھتے تھے، انگلش بال رکھنے لگے تھے کئی اسلامی بھائی. تو اس لیے میں نے تو اب یہ میرا تو ذہن یہ بنا کے میں نے پہلے بھی زلفیں بڑی بڑی رکھی تھی کندھے سے چھونے والی. یہ سنت میں نے دعوت اسلامی کے پہلے ہی ادا کر لی ہے الحمدللہ. اس کے بعد دعوت اسلامی کے دور میں بھی کی ہے. اب پھر میری زلفیں بڑھ گئی تھی، کندھوں سے چھو رہی تھی. رمضان شریف بالکل شعبان کے اینڈ میں میرا خیال ہے آخری دنوں میں پھر مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نیچے نہیں چلی جائیں کندھوں کے نیچے حرام ہے. تو میں نے پھر اب میں نائی کے بعد تو جا نہیں سکتا، تو میں نے اتنی سی کیچی اپنی اٹھائی اور پیچھے سے بال کاٹ کے ترکیب بنا لی. میری زلفیں ہیں، میں خود ہی اپنا نائی خود ہی بن گیا. میں نے کاٹ لی کینچی سے، تو ترکیب بن جاتی اس طرح. تو آپ بھی اپنی زلفیں چاہیں تو خود ہی بنا سکتے ہیں، خرچہ بھی بچے گا، ٹائم بھی بچے گا جانے کا. حضرت حجت الاسلام مولانا حمید رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں دعوت اسلامی سے پہلے سے ہی سنا ہوا ہے میں نے کہ وہ بھی اپنی زلفیں اپنے دستے مبارک سے بناتے تھے.